بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا تھا؟ یہ سوال کئی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے اور بیٹے نہ ملے تو کچھ دیر بعد بیوی کو کہتے ہوئے آئے کہ بیٹا آئے تو اس سے کہنا چوکھٹ تبدیل کر لے۔ بیٹے کو جب پیغام ملا تو انہوں نے بیوی کو طلاق۔ پیارے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم شخصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق مصر سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کے پہلے بیٹے ہیں۔ سیدنا ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے پاس وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والدہ کی جانب سے نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر بیٹے بھی تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسبی بھائی تھے۔ ان میں سے سب سے معروف حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی بھی تھے، وہی بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان برادرانہ محبت بھی مثالی تھی اور باہمی رشتہ داری بھی تھی۔ آگے جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل علیہ السلام کے نام معروف ہے، بنی اسماعیل کی سخت دشمن بن گئی، اور جب آخری نبی بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان ظالموں کو دشمنی دو آشتا ہو گئی اور ان کی نسبت تو حضرت یعقوب کے ساتھ ہے، مگر ان کا کردار ان کی شخصیت سے قطعاً کوئی لگان نہیں کھاتا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنو جرہم کے درمیان وہ بہت معزز شمار ہوتے تھے۔ آب زمزم ان کی سلسبیل تھی اور انہی کے تصرف میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام واقعات مجتمع کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو جرہم کے لوگ پانی کی تلاش میں چشمہ زمزم کے قریب آئے اور حضرت اسماعیل اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں مقیم پایا تو ان سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خود چاہتی تھیں کہ وہاں کوئی بستی آباد ہو جائے، چنانچہ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ اس مقدس خاندان سے بہت عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ اس واقعہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ اس مقام پر اپنے معصوم بچے کے ساتھ اکیلی قیام پذیر تھیں۔ اس دور کے معاشروں میں قوت کے بلبوتے پر کسی چیز پر قبضہ کر لینا عام معمول تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بظاہر کوئی بھی قوت نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تائید حاصل تھی۔ اسی وجہ سے بنی جرہم نے اپنی ساری قوت کے باوجود آب زمزم پر قبضہ کرنے کی بجائے ان سے پانی کے استعمال اور وہاں قیام کی بضد ادب و احترام اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود چاہتی تھیں کہ وہاں کوئی بستی آباد ہو جائے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبیلے کو بخوشی وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ خاندان نبوت کا عقیدت مند بن گیا۔ جب مکہ میں کئی گھر بن گئے اور اس عرصے میں اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تو انہوں نے بنو جرہم کے سرداروں سے بہت قریبی دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہ تھی،
جبکہ بنو جرہم عرب تھے۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے سیکھی اور اپنی جوانی ہی سے ان کی نگاہ میں معزز و محترم قرار پائے۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی ان سے بیاہ دی۔ بعض روایات کے مطابق اس لڑکی کا نام امارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل تھا، جو بنو امالیک میں سے تھی۔ اس عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو اپنے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ بہت زیادہ تنگی سے وقت گزر رہا ہے، ساتھ ہی بہت ساری اور مشکلات بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور اہلیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا، پھر انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت اور بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ تو بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ بھی کہہ دوں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ اس سے ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ پھر آپ نے قبیلہ بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام سیدہ بنت مزاد بن عمر الجرہمی تھا۔ اس بیوی سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام بھی ابن کثیر نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 نابت، نمبر 2 کیدر، نمبر 3 ازبل، نمبر 4 میشی، نمبر 5 مسمع، نمبر 6 معاش، نمبر 7 دما، نمبر 8 آدر اور نمبر 9 یاتور، نمبر 10 نبش، نمبر 11 تیمہ اور نمبر 12 قزیمہ۔ ان 12 بھائیوں کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے العیس بن اسحاق سے کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات مکانی کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی تعلقات بہت مضبوط اور قریبی تھے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے، ایک کا نام الروم تھا اور دوسرے کا نام الیونان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن اور حکم کے مطابق ہی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک مکہ کی طرف اگلا سفر نہ کیا جب تک کہ اللہ نے اذن نہ دیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا، وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر دوسرا سوال کیا، تمہارا طعام کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تمہارا مشروب کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت ڈال دے۔ یہاں تک کہ گفتگو کرنے
مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی روز اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی وہ برکت کی دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے اکل و شرب میں دعا کی تھی، برکت کی دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میری طرف سے حکم پہنچا دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ آج بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا ہاں، ایک اچھی شکل و صورت والے بہت پیارے بزرگ آئے تھے اور ان کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چوکھٹ تم ہو اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مذکورہ بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خامد کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خامد کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے تفصیلی احکام بھی نازل فرمائے ہیں۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبر اور شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے، اور انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ تنگ دست ہو، بیمار ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو اور خوش ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ دولت نہ ہونے کے باوجود، بیماری کے باوجود، اتنی مشکل کے باوجود میری نعمتوں کی عزت کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور میرے سے ہی مدد مانگتا ہے، تو میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں، اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہوں، اس کی تنگ دستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور کرم کے ساتھ اتنا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ بے شک پیارے ناظرین، دولت ہی سب کچھ دنیا میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ پیارا ہر اعضا، جسم کا حصہ، ہر اعضا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ایک آنکھ کا بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پیارے ناظرین، اگر ایک آنکھ بند ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ پوری کائنات
کیا یہ تمام کائنات اندھیرا لگنے لگے گی اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا، یعنی نہ ہمیں دن کا پتا ہوگا نہ رات کا پتا ہوگا، کسی رنگ کا پتا نہ ہوگا، بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو ہم اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری نعمت آنکھ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ہمیں اتنے پیارے اعضاء جیسے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اللہ نے اتنا زیادہ پیاری شکل و صورت عطا کی، اور اگر دیکھا جائے تو دولت ہی سب کچھ نہیں، یہ سب کچھ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں انہی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شکر کرنے کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ آپ کو نواز دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ پر اللہ خاص کرم فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، ذرا آزما کر دیکھ لیں کہ جب بھی آپ مشکل میں ہوں، جب بھی آپ تکلیف میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کریں۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہوں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی مشکل کو منٹوں میں ختم کر دے گا اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ جس گھر میں ماں، بیٹی، بہن شکر کرنے والی ہو اور صبر کرنے والی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی میں ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھ کر اس میں گزارا کرنے والی ہو، اللہ کا ہر حال میں شکر کرتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ میری خاص بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی ناشکرین نہ بنیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے اس میں شکر ادا کیا کریں اور اپنے گھر کی خوشی کے لیے، اپنے گھر کی برکت کے لیے، اپنے گھر میں رحمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جس طرح چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ویسے ہی رکھتا ہے۔ تو آپ بھی میری بہنوں اللہ کی رضا میں خوش ہو جائیں۔ اگر آپ صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی صابرہ بیوی بن جائیں، صابرہ بہن بن جائیں، صابرہ ماں بن جائیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کا گھر جنت سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر میں محبت، پیار، سلوک، اتفاق بڑھ جائے گا۔ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، میرا بھائی میرا خیال نہیں رکھتا، میرا باپ میرا خیال نہیں رکھتا۔ تو آپ یقین جانیں اگر آپ شکر کرنے والی اور صبر کرنے والی بن جائیں تو آپ ان کی نظر میں زیادہ سے زیادہ عزت والے بن جائیں گے اور وہ آپ کا خیال پہلے سے زیادہ کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا اور وہ گھر جنت کے خوبصورت محل ہی جیسا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش کر ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ پر چلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔